بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، بی ایس کے اسلامک اسٹوڈیو کی طرف سے آپ سب کو محبتوں بھرا سلام۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، ان کا آستانہ عالیہ پاکستان کے صوبہ سندھ میں موجود ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت لال شہباز قلندر اور مداری کا، جسے سن کر آپ کا دل بہت خوش ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں اچانک آپ کو بندر نچانے والا مداری نظر آیا، جو کہ کھیل تماشے دکھاتا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اس کے قریب گئے اور اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں قلندر ہوں۔ اس دور تماشا دکھانے والے کو قلندر کہتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کا یہ جواب سن کر مسکرا اٹھے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مسکراتا دیکھ کر مداری کو یہ بات پسند نہ آئی کہ آپ اس کی بات سن کر مسکرا اٹھے ہیں۔ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنے لگا، آپ کون ہو؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں بھی قلندر ہوں۔ مداری بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا، آپ کے پاس نہ تو کوئی بندر ہے اور نہ کوئی ڈگڈگی، آپ تماشا کیسے دکھاتے ہیں؟ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پہلے تم اپنا تماشا دکھاؤ، اس کے بعد ہم اپنا تماشا دکھائیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان سن کر اس مداری نے اپنی ڈگڈگی اٹھائی اور اسے بجانے لگا۔ ڈگڈگی کی آواز سن کر بندر ناچنے لگا۔ اس کے بعد اس مداری نے کہا کہ آپ دکھائیے، آپ کون سا تماشا دکھاتے ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کی یہ بات سنی تو وہ دو درختوں کے اوپر کھڑے ہو گئے اور مداری سے کہا، تم نیچے سے گزر جاؤ، مگر یاد رکھنا آگے جا کر واپس کبھی مت پلٹنا۔ مداری آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نیچے سے گزرا تو نظارہ ہی بدل چکا تھا۔ وہ سورج کی دھوپ، نہ وہ گرد و غبار، سامنے خوبصورت پہاڑ، سرسبز وادیاں، موسم ٹھنڈا نہ گرم۔ ابھی وہ مداری اس سوچ میں تھا کہ اس نے سامنے دیکھا بہت بڑا لشکر گھوڑے پر سوار ہو کر اس کی طرف آ رہا ہے۔ اس نے لشکر کو دیکھ کر سوچا، آج تو جان گئی۔ لشکر اس کے پاس آ پہنچا اور اس میں سے سپہ سالار باہر نکلا، اور وہ مداری کچھ کہتا ہی اس سے پہلے سپہ سالار نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ ہم آپ کو کب سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ کی سلطنت آپ کا انتظار کر رہی ہے، اور ملکہ کا رو رو کر برا حال ہو چکا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ وہ مداری گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے ساتھ چل دیا۔ جب وہ محل پہنچا تو عالی شان محل دیکھ کر حیران ہو گیا اور حیرانی سے محل کو دیکھنے لگا، اور جیسے ہی وہ اندر پہنچا تو خوبصورت ملکہ اس سے گلہ شکوہ کرنے لگی اور اس کے گلے لگ گئی، کہنے لگی، آپ کہاں رہ گئے تھے؟ میں کتنا پریشان تھی۔ سلطنت کے سارے لوگ یہاں آپ کے لیے بہت پریشان تھے۔ مداری اب بادشاہ بن چکا تھا۔ مداری حیران تھا اور دل میں خوش بھی تھا، اور اس سوچ میں تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ خوبصورت وادیاں، خوبصورت محل اور یہ خوبصورت ملکہ کس کی ہے؟ اور یہ سب لوگ مجھے اپنا کیوں سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد وہ مداری سب کچھ بھول کر نہا دھو کر شاہی لباس پہن کر تخت پر بیٹھ گیا، اور پھر وقت گزرتا گیا، بچے پیدا ہو گئے اور شہزادے بڑے بھی ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، جسم سے جان اور منہ سے ذائقہ چلا گیا تھا، یعنی وہ بادشاہ بڑھاپے کی حد تک پہنچ چکا تھا۔ ایک دن وہ بادشاہ دریا کے کنارے بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا، آخر میرے ساتھ ہوا کیا تھا؟ اسی جستجو میں وہ وہیں جا پہنچا جہاں سے وہ اس درخت کے پاس سے گزرا تھا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ وہ درخت آج بھی موجود ہے۔ اس بادشاہ مداری کو خیال آیا کہ چلو دیکھتے ہیں، اس درخت کے پاس ہی جا کر دیکھتے ہیں آخر میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ شخص جیسے ہی ان درختوں کے نیچے سے گزرا، سارا کا سارا ماحول پھر بدل گیا۔ جو گزرا ہوا وقت تھا وہ پھر سے بدل گیا، اور پھر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گیا۔
اس کی یہ حالت جو بڑھاپے کی تھی وہ پھر سے بدل گئی، اور وہ سلطنت، وہ ملکہ اور وہ شہزادے پیچھے چھوٹ گئے، اور وہ واپس اپنے بندر اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا پہنچا۔ اسی وقت وہی مقام، اس کا بندر اور اس کی ڈگڈگی، اور وہی دھوپ، وہی گرد و غبار، اور پاس حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہیں۔ اسے ایسے لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا تھا، لیکن جو اس کے ساتھ ہوا وہ بھی حقیقت تھی۔ وہ حیران تھا کہ یہ سب کیا ہو گیا۔ اس شخص نے جیسے ہی حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، کہنے لگا، میری سلطنت، میری ملکہ اور میرے شہزادے کہاں گئے؟ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر فرمایا، یہ سب تماشا تھا۔ ایک تماشا تم نے مجھے دکھایا اور ایک تماشا میں نے تم کو دکھایا۔ یہ ہوتی ہے ولیوں کی شان، سبحان اللہ۔